جناب حافظ و قاری محمد قاسم صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید برہان رشید سے آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمد قاسم صاحب تلاوت قرآن مجید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم ملتمس ہوں جامع مسجد مکہ کے خطیب و امام علامہ قاضی عبدالقادر صدیقی صاحب سے کہ حصول برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کریں اور پھر انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ علامہ قاضی عبدالقادر صدیقی صاحب قصیدہ بردہ شریف پیش۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے متعلق اور اس عقیدے میں شک پیدا کرنے کے لیے منکرین ختم نبوت کس طرح اپنی چالیں چلتے ہیں، کس طرح نت نئی باتوں سے اہل ایمان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک موضوع آثار قیامت اور آمد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے اکثریت ایسے کذاب اور دجال گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسیح ہونے کا اعلان کیا، مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور جو قیامت کی نشانیاں تھیں ان میں سے کئی ایک اپنے اوپر چشمہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے یہ نشانی میرے اندر پائی جاتی ہے، ایسے بات ہے، یہ حالات پائے جاتے ہیں لہذا میں ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اور آثار قیامت کو بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان جامعہ کراچی کے ریسرچ اسکالر محترم و مکرم جناب پروفیسر مفتی اعجاز بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے اعتبار سے ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ جناب مفتی محمد اعجاز بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جملہ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک تسلسل اور پروگراموں کی اس سیریز کے انعقاد پر جملہ افراد قابل مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے، اور اسی طرح دین کی ترویج و اشاعت کے اہم جہاد پر ہم سب کو اپنے اپنے مقام اور استطاعت کے مطابق خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے اور آج کا عنوان بہت زیادہ جاندار اور معلومات کے اعتبار سے کافی وقت طلب ہے، تو اس لیے مجھے امید نہیں ہے کہ میں کوئی 7-8 صفحے لکھ کر لایا ہوں وہ ساری باتیں آپ تک پیش کر سکوں گا، تو جتنا ممکن ہو سکے گا، کیونکہ وقت کا دورانیہ پیش نظر رکھنا ہے، تو اس لیے میں تمہیدی گفتگو بھی زیادہ نہیں کر رہا، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ
ایک دو باتیں جو اضافی ہوں وہ بے شک آپ نوٹ کر لیجئے گا، لیکن بقیہ باتوں کے اندر لکھنے میں وقت ضائع نہ کریں اور دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ باقی یہ جتنا آپ چاہیں گے میں یہ پورا میٹر ہمارے علامہ عمران الحق صاحب زندہ مجدہ کو دے جاؤں گا، تو بعد میں ان سے لے لیجئے، واٹس ایپ پر لے لیجئے، تاکہ آپ کا وقت سیو رہے، ٹھیک ہے۔ اب ابتدا میں چونکہ تھوڑی سی میں ترمیم کروں گا پبلک کے اعتبار سے، ظاہر بات ہے وہ کیلیبر نہیں ہے کہ بہت زیادہ خالص علمی گفتگو کی جائے، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین چونکہ آن ایئر بھی جا رہا ہے پروگرام تو ان کے پاس ایک بڑا اسپیس ہوتا ہے، تو درمیانے موقف میں رہ کے تاکہ آپ لوگوں کی بھی بات سمجھ میں آئے اور ان تک بھی ایک پیغام چلا جائے، تو اعتدال میں ابتدا میں صرف اس تمام گفتگو کا جو ہے نا وہ 2 شعروں میں خلاصہ ملاحظہ کر لیں۔ اگر میری کوئی اور بات سمجھ نہیں بھی آتی آپ کو، مس کر دیتے ہیں، محفوظ نہیں رہتی، تو بس یہ 2 شعر یاد رکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی کبھی ذہن آثار قیامت، علامات قیامت تو اپنی جگہ ہے، دین سے اتنا بھی بہکنے لگے گا تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ آپ کو تھام لے گی، کوئی شک اور شبہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اصل تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ دے رہا ہوں شعر کا، یہ شعر کا کمال نہیں ہے، یہ ہے نخبہ یا خلاصہ یا سمری آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تشکیک کیسے پیدا ہوتی ہے، ڈاؤٹس کیسے جنم لیتے ہیں، شک اور شبہ کیسے انسانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں۔ ختم نبوت اس کا ایک مرکزی کردار لوگوں نے بنا لیا ہے، لیکن لوگ نماز سے بھی شکوک نکال لیتے ہیں، لوگ صلاۃ السلام سے بھی شکوک نکال لیتے ہیں، آپ جنازہ پڑھنے جائیں تو لوگ آپ کو وہاں بھی نہیں بخشتے، وہاں سے بھی شک پیدا کر دیتے ہیں، تو شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اتنی لامحدود سلسلہ ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ لیکن بحیثیت مسلمان کیا ہے، وہ ایک خلاصہ شاعر نے بڑا اچھا کیا ہے کہ برسوں صدیوں فلاسفہ کی چنینوں چنا رہی، صدیوں فلاسفہ کی چنینوں چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی۔ فلسفی، مفکرین، اسکالرس آتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، شک پیدا کرتے تھے، شک پیدا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میرے رب نے جو بات ایک مرتبہ فرما دی وہ 1400 سال پہلے بھی ویسے ہی موجود ہے اور 1400 سال کے بعد بھی ویسے ہی موجود ہے۔ فلسفہ بدلتا رہا، ماڈرن فلسفہ کچھ اور، پرانا فلسفہ کچھ اور، قرون وسطیٰ کا فلسفہ کچھ اور ہے، نظریات بدلتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو قانون، جو بات قرآن مجید میں بیان فرما دی یا اس کے نبی نے جو صحیح الاسناد حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے انسانیت کو وہ تمام چیزیں بتا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر دی وہ فل اینڈ فائنل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اب سب سے اول بات دیکھیں کہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے، کوئی ایک آیت نہیں، 20 آیات، سینکڑوں آیات۔ تو میں ایک صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورۃ الواقعہ پوری کی اس حوالے سے موجود ہے، اور قیامت کے چونکہ بہت سارے نام ہیں، القاریہ بھی کہتے ہیں، ذکرہ بھی، اور بطشہ بھی کہا جاتا ہے، سا بھی کہا گیا ہے، اس کو بہت سارے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ واقعہ ذکر فرمائی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، یاد رکھو کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، ابھی تمہیں ٹینشن ہے نا کفار مکہ سے مخاطب، ابھی ٹینشن ہے، ڈاؤٹ ہے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، محمد ایسی بھی باتیں کرتا ہے، ارے بھلا مر کر ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ محمد یہ کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اللہ قیامت قائم کرے گا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو جب قیامت قائم ہو جائے گی، لیس لوقتہا کاذبہ، جب سر پہ آ جائے گی نا تو پھر سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی،
کیونکہ جب سر پہ پڑتی ہے تو اچھے اچھے مان جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ کر لو، بڑوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے بھائی سدھر جاؤ، نماز پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. نا جی کر لیں گے، بڑا وقت ہے ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے ہم نے، ابھی تو دنیا کی بڑی بہاریں دیکھنی ہیں. لیکن ذرا جھٹکا لگا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹی، ہارٹ اٹیک آیا، فوراً ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، سر پہ پڑتی ہے تو یاد آ جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی نا تو اس وقت کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا. خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسے انداز میں قائم کی جائے گی، کسی کو اٹھا کر بلند کر دے گی، کسی کو بلندی سے اٹھا کر زمین پہ پٹک دے گی. اذا رجت الارض رجا، اور جس وقت قیامت قائم ہوگی نا تو اے بندے تیری کیا اوقات ہے، یہ لاکھوں مربع میل کی زمین پوری کی پوری تھر تھر کام اٹھے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور یہ جو لہیم شہیم پہاڑ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ جتنے پہاڑ ہیں نا یہ سارے ٹوٹ کر برادہ بن جائیں گے، بھوسا بن جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر اس کے بعد اس ریزے کو، اس بھوسے کو بھی اڑا دیا جائے گا. تو یہ تو وہ بات ہے کہ جو قرآن میں ذکر ہے اور بے شمار مقامات. ٹھیک ہے، تو ایک بات میں اپنے اہل علم سامعین کے لیے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید چونکہ ایک بڑا معجزانہ کلام ہے، ایک بڑا ڈائنامک کلام ہے، ایک جہت نہیں ہے، اتنی جہتیں ہیں کہ جہتیں گنتے گنتے بندہ ختم ہو جائے، جہتیں ختم نہ ہو، اتنی جہات. تو قرآن نے جہاں لفظ الساعہ بیان کیا ہے، ساعہ، ٹھیک ہے، وہ اکثر مقامات تقریباً قرآن پاک میں 34 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، کم و بیش 34 مرتبہ. تو جہاں ساعہ استعمال ہوا ہے نا، اس ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تو کامن ہے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے اور وہ تقریباً 70 مرتبہ ہوا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ ساعہ کا ذکر کرتا ہے وہاں پر پری میچور ایسی علامات قیامت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. اور قیامت اس اسپیسیفک ٹائم یا اس اسپیسیفک معاملے کا نام ہے کہ جس کے اندر مجھے اور آپ سب کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا، وہ قیامت. تو ساعہ اور قیامت کا ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے، اگر ہم غور سے سمجھنا چاہیں کہ ساعہ کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے ان مقامات پر بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ان علامات، ان نشانیوں پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں یا اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرما دی. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ قیامت کے بہت سارے مقامات ذکر ہوئے ہیں، مثلا آپ خود سیاق و سباق سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا لے کر آئیں گے، قیامت کے دن in the day of judgment. تو اس مقام پر، اس اسپیسیفک جگہ پر اللہ نے یہاں قیامت کا ذکر فرمایا. اور بھی آیتیں ہیں بے شمار، لیکن ساعہ کا ذکر دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے. ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، یہ جو قیامت سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو جھٹکا لگے گا نا، یہ بڑا عظیم زلزلہ ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بڑا عظیم ہوگا. یہ جو آج ترم خان بنے ہیں، ہم نے تو کہیں مرنا ہی نہیں ہے، قیامت نہیں آنی، تو لگ پتہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہے. اب یہ وہ پری میچور، پہلے کی بات ہے، قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے. اب قیامت میں تو زلزلہ آنا نہیں، میدان محشر میں تو کوئی زلزلہ نہیں ہے نا، وہاں تو عذاب کا ایک اور سلسلہ ہے. یہ زلزلے، یہ تباہی، یہ پہاڑوں کا پھٹنا، تباہ و برباد ہونا، یہ سب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی علامات. ٹھیک ہے، ان کے فیزز ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، اس کو اسکپ کر رہا ہوں. تو اب یہ دو تین باتیں جب آپ کے سامنے آ گئی ہیں، یہ مقدمہ، یہ تمہید میں نے قرآن کی روشنی میں پیش کر دی ہے. بنیادی طور پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں جو ہے بحیثیت مسلمان قرآن پر اور حدیث پر ایمان رکھنا چاہیے.
جو بات قرآن میں ہے اس میں تو کوئی چیوں چاں کی جگہ نہیں ہے، بحیثیت مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور جو بات صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام سے صحیح طریقے سے معتبر کتابوں میں، مثلا بخاری میں، مسلم شریف میں، معتبر کتابوں میں اگر کوئی بات رپورٹ ہے، موجود ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان دو چیزوں پر اگر ہم نے اپنی زندگی کو استوار کر لیا نا کہ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، دیکھو ابھی تک آپ کو اللہ بھی سمجھ نہیں آیا، اللہ کو مانتے ہیں نا، سمجھ کس کو آیا؟ کیونکہ یؤمنون بالغیب، تم سے تقاضا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، تم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھو پھر ایمان لاؤ۔ اس دنیا میں تو یہ ویژن اور یہ منصب اور یہ فضیلت میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہو، سمجھ رہے؟ تو اب اگر عین الیقین کی بات ہوگی، جی آنکھوں سے دیکھیں گے تو رب کو ایمان لائیں گے، قوم موسیٰ نے بھی تو کیا تھا، لیکن کیا ہوا پھر ان کا حال؟ تو لہٰذا جو بات رپورٹ ہو جائے یؤمنون بالغیب کے تحت اس کو مان لیا جائے۔ یہ پہلی بنیاد ہے کہ آپ کے ذہن میں شیطان کوئی وسوسہ داخل ہی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر یہ بات نہ ہوئی، آپ پڑھے اس کی تحقیق کے اندر، آگے آ رہے ایک ریفرنس میں دوں گا، اچھا یہ قیامت کا ذکر جو ہے وہ یوں ہے، اور سات کا تو یوں ہے، تو فلانے کا یوں ہے، تو یہ جو یوں ہے نا، یہ پھر آپ کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جتنا ڈیپ میں چلے جائیں، آپ ان چیزوں کے اوپر سوائے غیبی خبروں کے کسی طرح حتمی علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور آسان کر دوں بات کو، ایک بندہ کہتا ہے میں عذاب قبر نہیں مانتا، آپ اس کو سامنے قرآن حدیث کی جو باتیں وہ پیش کریں، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں۔ اب میرے بھائی آپ اس کو کیا کر سکتے؟ قبر کھولیں، کسی ولی کی مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں جا کے قبریں کھودنا شروع کر دیں، کسی بھی قبر کو کھولیے، کھلی ہوئی قبریں بھی ہوتی ہیں، بلکہ مردہ دفنائیں، کسی دن بارش کی وجہ سے گر جاتی ہے، آج کل تو جو بارشیں چل رہی ہے بندے گر جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں پانی کے سلوپ میں گرتے گرتے، تو قبروں کی کیا بات ہے؟ قبریں کھلی ہیں ہمارے سامنے، لاش پڑی ہوئی ہے، عذاب یا سزا دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو جزا اس کو مل رہی ہوگی نیک اعمال کی، یا سزا مل رہی ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ مردہ ویسے ہی پڑا، آپ کیمرہ بھی فٹ کر کے آئیں تو ہونا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ اس کو مان لیا جائے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اسی طریقے پر ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے قیامت کے دن کے، تو لہٰذا اگر اس کے ثبوت میں جائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو قرآن حدیث پر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے وساوس ختم ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح آثار قیامت کے حوالے سے، علامات قیامت کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر اور عام جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر یہ فتنہ بڑا عام ہے، ہر بات کا ثبوت سائنس سے دکھاؤ، آثار قیامت ہیں تو ذرا سائنس سے بتاؤ، نماز ایسے پڑھتے ہو تو سائنس سے بتاؤ، یہ چیز ایسے کرتے ہو تو سائنس، ہر چیز سے گھما کر وہ سائنس پہ لے کر آ جاتا ہے۔ ہمیں سائنس سے چڑ نہیں ہے، میں وہ مولوی ہوں کہ جو شاید اپنے مولوی میں ان چند لوگوں میں ہوں جو سب سے زیادہ سائنس کی فضیلت بیان کرتا ہے، ان کو میرے قرآن نے، میرے حدیث نے بیان کی، میرا نبی اس کی تعلیم دے کر گیا ہے، سمجھ رہے بات؟ لیکن جو جہاں تک ہے وہیں تک رکھا جائے، ہر چیز کا ثبوت سائنس سے لے کر آنا، یہ بھی اس طرح کے ملحدین کا ایک وار ہے، کیونکہ یہ جو کیلیبر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، ہر بات ان کو سائنس سے سمجھاؤ، بتاؤ رہا آئنسٹائن کو بھی لے کر آؤ، آئنسٹائن کا باپ بھی نہیں ان کو سمجھا سکتا، نہیں سمجھا سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ آئنسٹائن بیچارہ اپنی تھیوری E=mc²2 دے کر گیا، آج تک وہ دنیا پوری نہیں مان سکی، اس پر جھگڑے چل رہے ہیں، تو اور کیا چیز لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے، تو سائنس جو ہے نا یہ ایک نالج ہے، ایک طریقہ ہے جج کرنے کا، اور ہر علم کی ایک سرحد ہوتی ہے۔ اگر کسی کو موٹر سائیکل بنانے کا ہنر آتا ہے نا، اس کی نالج ہے، وہ انجینئر ہے، اس قسم کا ماسٹر ہے کہ پوری اس نے اس کی سائنس پڑھی ہے کہ موٹر سائیکل کا انجن کیسے بنتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے چلتا ہے، آپ وہ بہت اچھا موٹر سائیکل بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی علم کی باؤنڈری جو ہے نا وہ موٹر سائیکل تک یا کار تک محدود ہے۔ لیکن اب دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے، وہ تو نے میکینیکل انجینئرنگ بھی پڑھی ہے، تو نے یہ بھی پڑھا ہے، تو نے وہ بھی پڑھا ہے،
اور اس کے ہاتھ میں لا کر جہاز پکڑا دے، ایئرپلین، یا F-16 پکڑا دے کہ یہ خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کر کے دکھا، وہ بھی تو چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. یا اس کے پاس کوئی ایسے ماڈل کی بینز نیو ماڈل لا کے کھڑا کر دے جس کو بیچارے نے زندگی میں دیکھا پہلی بار ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ حالانکہ وہ کار کا مکینک ہے لیکن اس کار کا مکینک نہیں ہے. لہذا اگر عقل مند ہوگا تو کہے گا کہ بھائی ابھی میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میرے علم کی سرحد ابھی اس سے پیچھے ہے. تو جب وہ پیچھے ہٹے گا عزت بھی بچے گی اور گاڑی بھی بچ جائے گی. لیکن اگر بنا 1.5 ہوشیار، کیا 1.5 ہوشیار بنا تو کیا ہوگا؟ 2 ہی کام ہوں گے، یا تو بینز کا بیڑا گرک ہوگا یا پھر بینز والا اس کا بیڑا گرک کر دے گا. 2 ہی ہے نا، کیونکہ بننی تو ہے کوئی نہیں، اس سے سسٹم ہی نہیں سمجھ آئیں گے اس کو. تو لہذا سائنس کی بھی ایک سرحد ہے، اس سے باہر سائنس نہیں جا سکتی. کیپیسٹی نہیں ہے، ڈومین نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں ہوائی جہاز اڑتا ہے تو میں ہوائی جہاز پر بیٹھ کر چاند پہ چلا جاؤں؟ اڑتا تو ہے نا. PIA کے جہاز میں بیٹھیں، بزنس کلاس کے ٹکٹ لے لیں، یہاں سے امریکہ جانے کی 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی لے لیں. جب اڑنے لگے تو پائلٹ کے پاس چلے جائیں، پائلٹ بزنس کلاس کی ٹکٹ لی ہے، 5 لاکھ اور دیتا ہوں، ذرا ادھر سے جانا ہے نا، تھوڑا چاند کے اوپر سے چلا جا، مجھے وہاں اتار کے پھر نیچے آ جانا. تو اڑنے والی چیز ہے لیکن ہر اڑنے والی چیز چاند پہ نہیں جا سکتی. اڑتی ہے جا نہیں سکتی، اس کے لیے الگ شٹل میں بیٹھنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ الگ شٹل میں بیٹھنا پڑے گا. تو اسی لیے جب ایسٹروناٹس الگ شٹل میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ امریکہ نہیں جاتی، وہ شٹل امریکہ نہیں اترتا، پاکستان نہیں آتا، وہ اڑتا ہوا سیدھا چاند پہ جا کے رکتا ہے. تو اگر صحیح جگہ میں اپنی کیپیسٹی کے ساتھ، استعداد کے ساتھ آپ صحیح چیز کا انتخاب کریں گے تو وہ آپ کو صحیح مقام پہ لے جائے گی. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ قیامت کو، آثار قیامت کو سائنس سے جاننا شروع کریں گے نا تو سائنس تو ابھی خود ارتقاء پذیر. سائنس کے بہت سارے نظریات ہیں. سائنس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے جو بات بیان کر دی وہ فل اینڈ فائنل ہے. سائنس کا یہ دعویٰ نہیں ہے. آپ پڑھیں سائنس کو، حقیقت میں جو سائنسدان ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آج ہمارے سامنے یہ ایویڈنس ہیں، یہ دلائل ہیں، ان چیزوں کو سمجھا ہے، آج ہمارے سامنے یہ نظریہ ہے. کل نیا سائنسدان آتا ہے، نئی تھیوری لے کر آتا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ ایک زمانے میں دنیا قائل تھی کہ زمین نہیں گھومتی، ساکن ہے اپنی جگہ پہ. پھر سائنسدان آئے، انہوں نے کہا نہیں گھومتی ہے. بعد میں آئے کہا نہیں گھومتی، پھر آئے کہا گھومتی ہے. تو یہ چکر چلتا رہا ہے. تو سائنس پر ثابت کرنے جائیں گے تو کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سائنس کا کوئی بھی نظریہ مستقل نہیں ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کی ہر بات اپنی جگہ مستقل، اٹل اور فائنل ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے ہم نے اپنے عقائد کو، عقیدہ ختم نبوت کو خاص طور پر آثار قیامت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہم نے بنیاد بنانا ہے قرآن و حدیث کی بات، مولوی صاحب کی بات کو نہیں، قرآن حدیث کی بات. کیونکہ مولوی صاحب بھی بدل جائے گا. آج مولوی صاحب ادھر ہے تو کل ادھر ہے، لیکن قرآن جہاں تھا وہی کھڑا ہے، رسول اللہ کی حدیث جہاں تھی وہی کھڑی ہے، وہ کہیں نہیں بدلی. ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے قیامت کے حوالے سے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی، تھوڑا وقت تو ہے میرے پاس ابھی، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ قیامت کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے نا، وہ ہمارے مولویوں کا ہی پہ کھڑا کیا ہوا ہے خاص طور پر. اور وہ کیا ہے؟ ہم قرآن کی کوئی آیت کو یا کوئی حدیث لیتے ہیں اور ہر مولوی اور مولویوں کے علاوہ یہ بلاگرز فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ پر لگ جاتے ہیں. یہاں آیت دیکھی، اس کو گوگل پہ ڈالتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیا، اور حضرت صاحب لگے اپنے علم کے بحر اور سمندر بہانے لگے. ماشاء اللہ آکسفورڈ کا علم بہ رہا ہے، کیمبرج کا علم بہ رہا ہے، الازہر والے آ کر بہ رہے ہیں. وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہمارا بیڑا گرک تو نہ کرو. جو چیز سامنے آئی اپنا تبصرہ شروع کر. دیکھیں میرے خیال میں یہ اصل میں جو یہ آیت ہے نا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اصل میں میرے خیال میں اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، قرآن حدیث کے اس مقام تک اور اس معنی تک حقیقتاً رسائی پا جانا، خاص طور پہ
جب اس کا تعلق کسی غیبی خبر سے ہو، غیبی خبر سے ہو، یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد 100% پاسبل نہیں۔ چانس ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، لیکن اگر کوئی 100% دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آیت جو فلاں غیبی معاملے کے متعلق کہی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے، یا فلاں حدیث جو بیان کی اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہی مسائل آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے۔ اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ۔ ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی گھر والیاں جمع تھیں، تو کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے وصال کے بعد ہم میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا؟ یہ صحیح مسند امام احمد اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے اور صحیح ہے۔ اب ازواج مطہرات ہیں، حضور سے پوچھ رہی ہیں آپ کا انتقال ہو جائے گا یا رسول اللہ، تو اس کے بعد ہم میں سے بیویوں میں سے پہلے کس کا انتقال ہوگا، کون آپ سے آ کے ملے گی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مرنا کب ہے یہ غیب کی خبر ہے، کس کی؟ غیب کی، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس پہ کب موت آئے گی۔ سوال تو کر دیا ازواج مطہرات، لیکن میرے محبوب کو بھی تو اللہ نے علم سے نوازا ہے نا، تو جو علم سے نوازا، اللہ کے نبی نے بھی منع نہیں کیا کہ بیویوں کیا پوچھ رہی ہو، کب مرنا ہے، کون مرے گی، کون مجھ سے آ کے ملے گی، مجھے کیا پتا۔ ایسے ہی دنیا کہتی ہے نا نبی کو کیا پتا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا، لیکن ہر پتا والی بات جو علم میں تھی اس کو امت کو بتانا ضروری نہیں تھا۔ جو دین کے حوالے سے تھی وہ بتا دی، اس میں کوئی کمی اتنی بھی نہیں، وہ پوری بتا گئے، لیکن کس نے کب مرنا ہے اس کو مکمل طور پہ ذکر نہیں فرمایا۔ حضور نے اشارہ دے دیا۔ آپ نے اشارہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اطولکن یدا، تم میں جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے انتقال کرے گی میرے بعد۔ اب کیا یہ میں آپ کو وہ چیزیں نکال رہا ہوں دماغ سے تاکہ آپ کے ہاتھ میں وہ اسکرو پانا آ جائے؟ اسکرو پانا آ گیا تو پھر کہیں نہ کہیں مکینکی کرتے رہیے گا، ٹینشن نہیں، لیکن انگلیوں سے نٹ بولٹ نہیں کھلیں گے بھائی، یہ پانا لے لیں۔ اب یہ ہیں ازواج مطہرات، پوچھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا، اشارہ دے دیا، ہنٹ دے دیا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے نا وہ پہلے آ کے مجھ سے ملے گی، انتقال اس کا میرے بعد پہلے ہوگا۔ اب ازواج مطہرات نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ لکڑی لے لی، ان کا جو فہم تھا اس کے مطابق ہاتھ لمبے کس کے ہوں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں ہم نے لکڑی پکڑ لی، ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا، کس کا ہاتھ لمبا ہے، کس کا ہاتھ لمبا ہے، کس کا۔ اتفاق سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ لمبا نکلا، ان کے ناپی لکڑی تو وہ لمبا تھا، تو سب کہنے لگیں کہ سودا تجھے مبارک ہو۔ یہ حضرت سودا وہ ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح حضور نے ان سے مکے میں کیا تھا، طویل قد کی، بڑی مطلب عالی قدر شخصیت ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ تو سب نے کہا مبارک ہو سودا، تم سب سے پہلے ملو گی۔ بات کیا تھی؟ حضور نے کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، حضور نے اتنا ہی کہا تھا نا۔ اب ازواج مطہرات نے اپنے حساب سے سوچا کہ لکڑی سے ناپ لیا جائے، تو لکڑی کے ناپ ان کا لمبا نکلا، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا؟ حضور کا انتقال وصال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 8-9 سال گزر گئے۔ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت فاروقی میں 20 سنہ ہجری کے اندر انتقال کیا، حضرت زینب نے، اس سے پہلے نہیں ہوا کسی۔ تب جا کر حضرت عائشہ کہتی ہیں او ہو، مجھے تو اب پتا چلا کہ حضور نے جو لمبے ہاتھ کہے تھے اس کا مطلب ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ صدقہ کرنے والی کون ہے۔ اب دیکھیں ام المومنین بلکہ امہات المومنین کو یہ شبہ لگ گیا اور انہوں نے لکڑیوں سے ناپنا شروع کر دیا۔ یہ ام المومنین عائشہ کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے دنیا کے علم کا 1/3 حصہ اس حمیرہ کے پاس، عائشہ صدیقہ کا لقب تھا حمیرہ،
اس کے پاس، جس کے پاس دنیا کے علم کا 1/3 ہے، اس کو شبہ لگا کہ صدقہ کرنے سے مراد ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ کرنا تھا یا ہاتھ کا لمبا ہونا تھا، اس ام المومنین کو شبہ لگا تو میری تیری کیا اوقات ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ دوسری بات مختصر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وقت کتنا ہے، ابھی ہے، ابھی تو میں نے شروع بھی کوئی نہیں کیا چلیں عالم مدینہ، مختصر کر کے نکل رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو دوڑا دیں گے اور علم کی تلاش کے اندر اپنے اونٹوں کو ہلکان کر دیں گے، تو عالم مدینہ کے علاوہ ان کو کہیں اور تسکین نہیں ملے گی۔ خلاصہ حدیث شریف، یہ مسند احمد، سیر اعلام النبلاء وغیرہ کتاب موجود ہے۔ تو اب کیا ہوا، عالم مدینہ میں بڑے بڑے عالم گزرے، حضرت امام زین العابدین اسی زمانے میں ہیں، سعید بن مسیب ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ اس زمانے میں مدینے کے عالم ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ حضور کی یہ حدیث ہے یار، عالم مدینہ سے مراد کون ہے؟ اور یہ وہ دور ہے جس کو صحابہ اور تابعین کا دور کہتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ اس دور میں بھی شبہ لگا، لوگوں نے کہا یہ سعید بن مسیب ہے، یہ سعید بن مسیب ہے، کسی نے کہا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آیا ہے، مدینی مختلف رائے آئی۔ لیکن جب زمانہ آیا نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور لوگوں نے دیکھا کہ جو امام مالک کے درس کو سننے کے لیے دنیا ملکوں سے سفر کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر کے آپ کے حلق درس میں بیٹھنے کے لیے حاضر ہوتی تھی، تب لوگوں کو پتا چلا او ہو اس سے مراد تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے لوگ حضرت سعید بن مسیب کو، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو، کوئی عروہ بن زبیر کو عالم مدینہ سمجھتا رہا کہ یہ حدیث ان کے حق میں ہے، لیکن جب وقت آیا تب پتا چلا کہ یہ حدیث ان کے حق میں نہیں تھی بلکہ ان کے بارے میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، کنکلوڈ کرنے کا، کہ قیامت کی جو علامات ہیں نا، اس کے اوپر جتنے تکے لگانے لگا لیں، لیکن قیامت کا پتہ تبھی چلے گا جب قیامت سر پہ آئے، ورنہ یہ باقی باتیں جو انسان لگاتا ہے نا، اصل میں وہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے 450 سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، وہ بزرگ کو اللہ سے لکھوا کے لایا ہے؟ ہاں، اللہ نے اس کو علم دیا ہے؟ نہ، ایسی باتیں نہ، یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے قادیانی دجال جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے۔ جو نبی نے بات جہاں تک کی ہے بس وہ بیان کی جائے، کمی زیادتی غیبی خبر میں ہمیں اختیار نہیں۔ معاملات کے اندر ہے، اجتہاد کریں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا اجتہاد کریں، آمین بالجہر کرنی ہے نہیں کرنی اجتہاد کریں، لیکن جو نبی نے اسپیسیفک بیان کر دیا اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو آگے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ کچھ لوگ غزوہ ہند کو لے کر بس جیسے ہی کشمیر کا مسئلہ چلتا ہے نا، یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے پاکستان انڈیا کی، تھوڑی جھڑپیں چلتی ہیں اور ماحول تھوڑا کشیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فیس بک ٹویٹر کے اوپر شروع ہے، ابھی غزوہ ہند ہونے لگا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے کالم نگار اور ڈیبیٹر جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، غزوہ ہند آیا بھائی، یہی کوئی سال ہے، انتظار کرے، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب ماحول سکون میں آتا ہے، کہاں گیا غزوہ ہند؟ کوئی کتنے بحث سالوں سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں، ابھی غزوہ ہند ہو رہا ہے، بس ابھی ہو رہا ہے بس۔ او بھائی کب ہوگا؟ اللہ کو پتا ہے کب ہوگا۔ یہ تکے لگانا چھوڑ دیں۔ ہمارے بڑے محترم دوست ہیں نا عامر بھائی، عامر لیاقت صاحب، تو اکثر وہ تکے لگواتے نا، چلو بھائی نوجوانوں تکا لگاؤ، میک اپ لوگ، تو یہ تکے لگانا چھوڑ دو۔ وہاں تو موبائل مل جائے گا، یہاں تکے لگائے تو ایسے چھتر پڑیں گے قیامت میں کہ لگ پتا جائے گا۔ تو لہذا تکے بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح غزوہ شام کی میں بتاتا ہوں ان کو دے دیں۔ تو اسی طرح غزوہ شام کے بارے میں، غوطہ کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا دھماکہ، بہت ساری چیزیں۔ اچھا، یہ شبہ حضرت خالد بن ولید کو بھی لگا، اس کی روایت امام ذہبی نقل کی ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ وہ ایک زمانے میں خلافت فاروقی کے اندر ایک غزوے میں گئے تھے بصرہ کے اندر، تو اس زمانے میں بصرہ کے اس مقام کو بھی ہند کہا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں جنگ کی تھی، تو ان کو شبہ لگا کہ یہ وہی ہند ہے جس کے اسلام نے حدیث میں بیان کیا، دو گروہ ہوں گے، ایک جو غزوہ ہند میں شرکت کرے گا اور ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے گا۔
یہ بڑی فضیلت کی بات. لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ مقام نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور فضیلت کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ 1991 کی اگر یہ ایک معلومات کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی موٹی موٹی باتیں چھوڑ دیتا ہوں, علمی قسم کی ہیں, اس کو رہنے دیتا ہوں. 1991 میں عربوں کی ایک جنگ ہوئی تھی جس کو خلیجی جنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 1991 کے اندر. اس کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں نے صدام حسین جو اس وقت زمانے میں تھا تو ان کا جو معاملہ چرا عراق کے ساتھ اور وہ ساری باتیں خیر پولیٹیکل ہے اس میں نہیں جاتا. بہرحال وہ جنگ ہوئی تو یہ جو اس طرح کے بلاگر ٹائپ کے لوگ ہیں نا, کالمسٹ, یہ سارے کھڑے ہوئے. صدام حسین اصل میں دجال ہے, وہ فلانا اصل میں یوں ہے. اور اس زمانے میں جو کالم لکھے جاتے تھے اس میں لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں دریائے جو دجلہ فرات ہے نا اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. یہ ایک نشانی بیان کی گئی. تو لوگوں نے کہا جی اب عربوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے, اب کسی بھی ٹائم بس سونے کا پہاڑ نکلنے والا ہے اور اصل میں دجال جو ہے یہ صدام حسین. 1991 اور آج 2020, صدام بیچارہ بھی گیا, جنگ بھی ٹھنڈی ہو گئی, فرات سے پہاڑ بھی کوئی نہیں نکلا, امام مہدی کے آنے کا ٹائم بھی گزر گیا. اب بتائیں ایسی کمزور باتیں اگر کوئی مسلمان عالم ذمہ دار آدمی اپنے پلیٹ فارم سے کرے گا, جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو آپ بتائیں کہ پھر کتنی جگہ سائی ہوگی. آپ کا کچھ نہیں جاتا, آپ کی کیا اوقات ہے, میں یہاں کھڑا ہوں میری کیا اوقات ہے, ہم اسلام کے نمائندے ہیں. اگر کوئی بات غلط جائے گی تو اسلام پر الزام آئے گا کہ وہ مسلمان مولوی کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہے, سمجھ رہے؟ تو ذمہ دارانہ بات کی جائے. اسی طرح 1965 کے اندر کیا ہوا, اسرائیل کی لڑائی چل رہی تھی عربوں کے ساتھ 1965 کے اندر, اور اس زمانے میں اسرائیلی جنگ کا سربراہ جو تھا اس کا نام تھا موشے دایان. موشے دایان, نیٹ پہ سرچ کر لیں تصویر بھی مل جائے گی. MOSHEDAYAN, موشے دایان, یہ اس کا اس زمانے کا آرمی چیف تھا اسرائیل. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی ایک آنکھ سے کانا تھا, آنکھ پھٹی ہوئی تھی اس پہ لگاتا تھا. اب وہ عربوں کی جو جنگ شروع ہوئی نا, لوگوں نے کہا او کانا دجال جس کے بارے میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے, یہ کانا دجال ہے. موشے دایان اس کو دجال بنا دیا اور کہا یہ دجال آ گیا ہے, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ہوگا, اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. 65 کے بعد آج کوئی 70 سال گزر گئے ہیں, 2020 آ گیا ہے. موشے دایان دجال بھی اس سمے معاذ اللہ جس کو انہوں نے الزام لگایا اس حوالے سے وہ بھی گیا اور قیامت بھی قائم نہیں. تو بھائی قیامت جو ہے میرے اور آپ کے کہنے سے قائم نہیں ہوتی. جیسے میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے کہ قیامت نے جب واقعہ ہونا ہے تو پھر اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لہذا اس حوالے سے ہمیں اٹکل پچیوں پر اور اپنے تکوں پر جو ہے وہ بلیو نہیں کرنا چاہیے, یقینی اور اوتھینٹک بات پر بنیاد رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگوں نے یہ کلوننگ شروع ہوئی ہے نا, کلوننگ کا ایک سلسلہ ہے سائنس کا, وہ اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے, غلط ہے, اچھی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اور اس سے لوگوں نے بنا لیا لے جی قیامت کی نشانی یہ بھی ہے, یہ دیکھیں اپنی مرضی کے لوگ انسان بنا لیں گے اور یہ کر لیں گے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں. آپ کو کلوننگ آج پتہ چلی ہے, الیواقیت والجواہر علامہ شارانی کی کتاب ہے, اور یہ 973 70 یا 74 کی دہائی کے اندر انتقال ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر انہوں نے 6 صدی ہجری کے ایک عالم کا ریفرنس ذکر کیا ہے. یہ کلوننگ آج کے زمانے میں بھی 40 سال پہلے شروع ہوئی اور اب اس کے ابھی تک کامیاب ایکسپیریمنٹ نہیں ہوئی, چل رہا ہے. لیکن بہرحال جتنی بھی کامیاب ہو گئی ہے تو آج سائنس ہم نے کام کر لیا, اور یہ حوالہ الیواقیت والجواہر موجود ہے 6 صدی ہجری کے اندر, یعنی آج سے تقریباً پیچھے اگر جائیں تو 4 یہ اور 4 وہ, 800 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے باقاعدہ ایک مخصوص جگہ بنا کر ایک بچہ اس نے اسی طرح جرثومہ لے کر پیدا کیا. اور وہ بندہ بتاتا ہے, یہ علامہ دمیری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود جا کر دیکھا اس کی آنکھیں, پورا ہیومن سٹرکچر جو تھا وہ انسانوں کے ساتھ ملتا جلتا تھا, بغیر ماں باپ کے ایک مخصوص ماحول کے اندر آج سے 800 سال پہلے پیدا کیا. کس نے؟ مسلمان نے. فرق یہ کہ ہمیں پتہ نہیں, ٹھیک ہے نا بات. تو یہ کوئی قیامت کی نشانی نہیں کہ کلوننگ آ گئی تو قیامت کی نشانی بن جائے, ایسی چیزوں میں قیامت نہیں رکھی. تو لہذا ان چیزوں کے وہم اور وسوسے سے نکلیں اور حقائق اور قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو استوار کریں.
اب بگ بینگ اور بگ کرنچ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، آن ایئر ناظرین کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا، بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میرے پاس 5-7 منٹ شاید رہ گئے ہیں، تو لہٰذا اب امام مہدی بھی رہتے ہیں، تو میں اب بگ بینگ اور بگ کرنچ کے اوپر نہیں جاتا، صرف اتنی بات یہ ہے کہ کل من علیہا فان، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو فنا ہونا، اللہ کے سوا باقی ہر شے کو فنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا فنا ہونے کا، ختم ہونے کا ٹائم، ڈیوریشن، پیریڈ، اسٹرکچر، فیز کیسا ہوگا یہ وہ بنانے والا جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنات بنی ہے تو ختم تو اس کو ہونا ہے، اور مسلمان اس ختم ہونے کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ قیامت کے نام سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ اپنے اپنے نام سے کرتے ہیں، جو کائنات بنی تھی اس کو سائنس اپنے نام سے تعبیر کرتی ہے کہ بگ بینگ ہو گیا تھا، ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ انفجار عظیم ہوا تھا جس سے کائنات بن گئی ہے، اور ایک بگ بینگ ان کے بقول، ابھی تک 2 بگ بینگ ہوئے ہیں ان کے بقول، سائنسدانوں کے بقول، ایک کی آواز کو انہوں نے سن لیا ہے، دوسرے کی آواز کو وہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سائنس کی تھیوری کے مطابق ابھی مزید 7 بگ بینگ اور ہونے ہیں، 7 بگ بینگ، خدا جانے وہ ہوں نہ ہو، اللہ بہتر جانے، ان کی ایک تھیوری ہے بارہ۔ اور اسی طرح بگ بینگ سے بقول ان کے کہ کائنات شروع ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا اس کو ختم بھی ہونا ہے، جو ختم ہونے کے نظریات ہیں نا یہ مختلف ہیں، اس میں بگ کرنچ کے نام سے ایک تھیوری ہے جس کو انضمام عظیم کہتے ہیں، بگ بینچ کے نام سے ایک تھیوری ہے، اور بگ فریز کے نام سے ایک تھیوری ہے، بگ ریپ کے نام سے ایک تھیوری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، القصہ مختصر بگ باؤنس، یہ بھی ایک تھیوری ہے، اور اس پر میں اشارہ دیتا ہوں، اور وہ بات جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے وہ بھی ذکر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا کام کبھی بھی یہ نہیں ہے، ملحدوں کا، کہ ڈائریکٹ ایسے 1 to 1 ڈیبیٹ کر لیں آپ سے، آپ کسی عیسائی کو چیلنج کریں کبھی آپ کے سامنے نہیں بیٹھے، یہودی کو کریں بات کرو کبھی نہیں بیٹھے گا، یہ ایسے طریقے سے وار کرتے ہیں کہ ان کا مطلب بھی حاصل ہو جائے اور سامنے بھی نہ آنا پڑے۔ ایک فلم بنی تھی 2012، فتویٰ نہیں لگانا میرے پہ، لگانا ہو تو لگا دیں، میں تو چلا جاؤں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ بات یہ بہت ساری چیزوں میں پڑھنا پڑتا ہے، جب دی میسج آئی تھی تو فتوے بہت لگے تھے، لیکن جب دیکھا تو معاملہ کچھ اور تھا، ٹھیک؟ تو ایک فلم بنی جو 2012 میں بڑا شور چل رہا تھا، 2012 میں قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اس پوری فلم سے مجھے کوئی سروکار نہیں، پوری فلم ختم کر دیں، اینڈ پہ چلے جائیں، اختتام ہو رہا ہے، اختتام کے اندر اس پوری فلم کے اوپر جو اربوں روپے ڈالر، جو اربوں ڈالر لگے نا، اس کا نتیجہ ان کی 1 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ سارا پانی شانی ان کے بقول ختم ہو جاتا ہے، کائنات دوبارہ وہ چند کشتی میں لوگ بچ جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر ایک ورڈز آتا ہے 010101، یہ ہے اربوں روپے کا سرمایہ جس پہ انہوں نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ تھیوری دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاں مسلمانوں، تمہاری بات اتنی ٹھیک ہے، قرآن نے یہ بات ذکر کی قیامت آئے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندر کے اندر سیلاب آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن بگ باؤنس تھیوری جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کائنات ایک وقت میں پیدا ہوئی، ایک وقت میں آگے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ باؤنس کرتی ہے، جمپ کرتی ہے، دوبارہ پھٹتی ہے، پھر دوبارہ کائنات بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر اربوں خربوں سال کے بعد پھر دوبارہ ختم ہوتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے مسلمانوں کو عقیدہ یہ کہ قیامت کے بعد پھر اخروی زندگی، دنیاوی نہیں۔ انہوں نے ڈیٹ دے دی 01/01/001 کہ نیا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے، ہم بچیں گے اور نئی دنیا کو بسا کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے موت لانی ہے نا تو تم بروج مشیدہ میں بیٹھے ہو، ہم وہاں بھی موت تم پر طاری کر دیں گے۔ یہ مریخ پہ جا رہے ہیں، وہ مریخ تو ہماری ملکی وے میں ہے، ابھی تک اوقات نہیں ہے اگلے 100 سال تک مریخ میں پہنچنے کی، انسان کے وہاں پہنچنے کی، ٹھیک ہے، اگلے 100 سال تک کوئی امید نہیں ہے، لیکن یہ مریخ کی کیا اوقات ہے، ادھر پاس پڑا ہے، ادھر پاس پڑا ہے، پہنچ بھی جاؤ۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تم اللہ کی سرحدوں سے کیسے نکل سکتے ہو؟ نکلو،
اے انس و جن نکلو، اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے اگر ہمت ہے تو زمین کی سرحدوں سے نکل کر دکھاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی تمہارے سامنے ہے. سمجھ رہے؟ جہاں جاؤ گے یہ قیامت صرف پاکستان، انڈیا، ہندوستان، بنگلہ دیش پہ نہیں آنی، یہ دنیا کی چھوٹے سے حصے پہ نہیں آنی، اس کائنات کو فنا ہونا ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پر ہماری ملکی وے کے اس سسٹم، اس گلیکسی کے اندر صرف ہماری دنیا ختم ہوگی، چاند بچ جائے گا، مریخ بچ جائے گا، ہم وہاں جا کے زندگی شروع کر لیں گے. یہ ان کے شک کا ایک انداز اور دائرہ ہے، تو لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. تو اب کیونکہ آگے بہت ساری باتیں علامات قیام میں، ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی سی بات امام مہدی پہ کر کے میں اپنے ٹائم پر ہی کوشش کرتا ہوں ختم کروں. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کی آثار قیامت کیا ہیں، وہ اسپیسیفک آثار جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کی. میں صرف آپ کو 1 2 3 کر کے بیان کروں، ایک ایک پہ ٹائم نہیں ہے، وہ اسکپ کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کا ذکر چل رہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پھر ہمیں قیامت کی 10 نشانیاں گنوائی. کتنی؟ 10. پہلی نشانی گنوائی دخان، دھواں. دوسری فرمایا دجال. تیسری دابہ، یہ ایک جانور ہوگا جو قیامت کے زمانے میں نکلے گا. چوتھی نشانی طلوع شمس کا، مغرب سے نکلنا، یعنی شمس جو ہے، سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا، ریپیٹ ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا. آج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ریورس ہو جائے گا کہ وہاں سے نکل کر یہاں آئے گا. اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خسف ہوگا. خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنے کو. تو یہ 3 خسف ہوں گے، ایک عرب میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر ہوگا. مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، یہ 3 دھسائے جانے کے مقامات ہوں گے. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک آگ نکلے گی یمن کے علاقے سے. عدن کا مقام بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں سے ایک آگ نکلے گی اور پھر سب کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا. یہ 10 نشانیاں صحیح مسلم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. اس میں ہمارا جو دجال کا آج ٹاپک تھا وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ، عمران نظر حسین صاحب ہے اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں دجال کسی انسان کا نام نہیں ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کا نام ہے. جس طرح یہودیوں نے پورا سسٹم کیپچر کر لیا ہے نا، دجال بن گئے وہ، اور یہ ایک آنکھ والے اور یہ والے اور وہ والے، تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، کوئی ایسا آخر میں کوئی ایسی علامت نہیں آنی. تو یہ ان کا ایک نظریہ ہے. لیکن قرآن کے اندر دجال کا براہ راست تو ذکر نہیں ہے. قرآن کی تفسیر میں نبی علیہ السلام کی ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کے اندر تفسیر فرماتے ہوئے ذکر فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک دجال کا آنا ہو. تو نبی علیہ السلام اپنی زبان سے دیں وہ بھی دین ہے، قرآن کے ذریعے دیں وہ بھی دین ہے. تو دجال کا ذکر اگرچہ قرآن میں نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگ انکار کرتے ہیں. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہ لوگوں نے اٹھا کے جاپان والوں پہ ڈال دیا، اور کسی نے جو ہے وہ چنگیزیوں پہ ڈال دیا کہ جی فلاں قوم اور فلاں نسل ہو گئی. یہ بھی ایک اٹکل پچھوا ہے اور ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق نکالا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو مستقل ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی. لیکن یہ دجال جو ہے نا، اس کے بارے میں تقریباً جتنے الہامی مذاہب میں سب کا اتفاق ہے. مسلمان مانتے ہیں کہ دجال آئے گا اور اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی کے اندر عدو المسیح بھی کہتے ہیں، انگلش کے اندر اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ نیگیٹو ہوگا، مثبت نہیں ہوگا، پازیٹیو نہیں ہوگا، نقصان ہے. اور عیسائی بھی اسی بات کو مانتے ہیں. ان کی بائبل کے اندر جان کے جو لیٹرز موجود ہیں نا، اس کے دوسرے لیٹر میں 18ویں آیت کے اندر اس کا ڈیٹیل سے ذکر ہے، اور بھی کئی مقامات. لیکن جو یہودی ہیں وہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، پازیٹیو معنی کے اندر، نیگیٹو نہیں لیتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہمارا بھی، جب ہمارا مسیح آ جائے گا پھر دیکھنا ہم تمہیں بتائیں گے. وہ ٹیمپل آف سلیمان یروشلم کے اندر تعمیر کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اتفاق تو ہے کہ دجال آئے گا. مسلمان اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ برائی ہے، فتنہ ہے، عذاب ہے. اور یہودیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ان کی کتاب دانیال میں تفصیل سے موجود ہے کہ وہ ہمارا مسیح بن کے آئے. اس پر ابھی اس کی بحث کا وقت نہیں. لیکن یہاں ایک بڑی معلوماتی بات ذکر کرتا چلوں کیونکہ سوال کو اتنا خاص نہیں ہے میرے پاس، میں اسی کو کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے میٹر کے اندر. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن سیاد نام، ابن سیاد. تو وہ بھی اسی وضع قطع کا تھا کہ موٹا تازہ آنکھ اس کی ایک کانی تھی اور اس طرح کا ایک حلیہ تھا.
تو حضور علیہ السلام کے زمانے مدینے کے اندر تھا. تو آپ علیہ السلام اس سے ملنے گئے, اس کے حالات کو دیکھا, سارے معاملات کو. بہت طویل حدیث ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت عمر نے کہا, آپ نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر دجال کی وہ علامات جو پائی جاتی ہیں وہ ذکر فرما رہے تھے. تو حضرت عمر نے تلوار نکالی. آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, میں اس کا گلا کاٹ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر ایسا نہ کرنا. کیوں؟ اگر یہ وہی دجال ہوا تو تو اس کو قتل نہیں کر سکتا, اور اگر یہ وہ نہ ہوا تو کسی بے گناہ کی جان چلی جائے گی. حضور کا تعلیم کردہ نظریہ لے جائیں, اس حوالے سے احتیاط کریں, جذباتی ڈاکٹرین قائم نہ کیا کریں. آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو روک دیا, حالانکہ اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں. واقعہ ہررا جو ہوا 63 سنہ ہجری کے اندر 64 میں, اس میں وہ غائب ہو گیا, اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا. یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے حضرت جابر سے. ٹھیک ہے, تو ایک فضیلت کی بات حضور علیہ السلام کے حوالے سے سنیں. دجال کو جو قتل کریں گے نا, وہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے جب اپنا وقت ہوگا ان کا وہ ظہور کا. وہ پوری ڈیبیٹ آج رہ گئی امام مہدی کی. تو امام مہدی جب تشریف لائیں گے قرب قیامت کے اندر, آج بھی ہر گلی سے ایک مہدی نکل رہا ہے, ہر پکوڑے والا, ہر ٹماٹر سموسے والا امام مہدی بن کے نکل رہا ہے. ایک بات یاد رکھے, امام مہدی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں, کبھی نہیں کہیں. بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اس کی بیعت کرو. آسمان سے آواز آئی. یا آج جتنے آدمی ہیں نا ٹیلی ویژن پہ کیمرہ لگایا ہوا ہے, میں مہدی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں, یہ آڑ جو لیتے ہیں نا, اسی سے کام بگڑنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مہدی جب آئیں گے اللہ کا اعلان ہوگا, اور مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ دلوں کو خود ان کی جانب پھیر دے گا. وہ کسی کو بلائیں گے نہیں میری بیعت کرو, دنیا خود ان کے پاس چل کر آ جائے گی. سمجھ میں آئی؟ امام مہدی اتنی جلالت شان کے باوجود انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا, لیکن امام مہدی اس کو قتل نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دمشق کے مشرقی کنارے پر, اور وہاں آ کر جب آپ نزول فرمائیں گے تو آپ پھر دجال کو باب لد کے مقام پر جا کر قتل کریں گے, اور وہاں پر دجال کا خاتمہ ہوگا. مہدی علیہ السلام بھی بڑی شان کے ہیں, وہ قتل کر دیتے, لیکن اللہ نے ان کو جو کام دینا تھا وہ ان کو دیا, جو مقام عیسیٰ کو دینا تھا وہ مقام عیسیٰ کو دیا. اب فضیلت کی بات میرے نبی کی سن لیں, یہ روایتوں میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, دجال آئے گا, اگر میں زندہ ہوا تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں دجال کا خود ہی مقابلہ کر لوں گا. صحیح حدیثوں میں ہے, انا حجیجہ دونکم, تمہارے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, دجال جانے میں جانوں. لیکن اگر میں نہ ہوا, میں چلا گیا دنیا سے, تو پھر اپنے حساب سے تم معاملہ دیکھ لو. یہ میرے نبی کا مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کام سونپا گیا, لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہوا اور میرے زمانے میں وہ آیا تو پھر میں اس کو خود ہی دیکھ لوں گا. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت جو ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے بالکل موجود ہے. یہ دجالیت کا سلسلہ, مہدویت کا سلسلہ جو ہے یہ اسی لیے عروج پاتا ہے کہ ہمارے ہر گلی سے جو ہے نا ایک مہدی نکل رہا ہوتا ہے, مختلف دعوے, کرامتیں, شعبدے بازیاں ہوتی ہیں. دجال بھی یہی شعبدے بازیاں دکھائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, لہذا لوگ جو ہے اس کے جھانسے میں آ جائیں گے. آخری حدیث, آخری روایت اور گفتگو کا اختتام ہے. یہ جو آپ اور ہماری آج کل کے بھولے بھالے ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے نا تو ہمارے قوم ساری کی ساری اس کی تقریر سننے چلی جاتی ہے. ذرا سنیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے, ارے بھائی دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے, ارے بھائی اس کی بات تو سن لو. حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, جب دجال آئے گا تو خبردار دجال کے قریب مت جانا, کیونکہ اگر کوئی مومن دجال کے قریب چلا گیا تو قریب ہے کہ دجال اپنے شر سے, اپنے شعبدے بادیوں سے اس کو بھی اپنا پیروکار بنا لے گا. اس حدیث میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اپنے پلے باندھ لے, انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, رسول اللہ آخری نبی ہے, کوئی ذلی نہیں, ان کے بعد نہیں,
کوئی طفیلی نہیں, کسی بھی کیٹیگری میں کوئی, میں امتی نبی ہوں, میں چھوٹا نبی ہوں, میں موٹا نبی ہوں, کہ تو جڑا بھی نبی ہے دور پھٹے مو تیری شکل. ہم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. ٹینشن ہی نہیں ہوگی آپ کو, پریشانی نہیں. آپ قادیانیت کو پڑھیں گے تو الجھیں گے نا. جب قادیانیت کے منہ پہ 3 طلاقیں دے, جہاں نام آئے دفعہ دور کریں, کبھی ٹینشن نہیں ہوگی. اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک قادیانیت کی کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا. رب کا بڑا فضل ہے مجھ پر. ایسا نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن اللہ نے مجھے توفیق ہی نہیں بخشی کہ میں اس دلیل کی کوئی کتاب پڑھوں. پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی, پڑھے تو وہ کہ جس کو علم چاہیے ہو. مجھے تو علم ایک آیت سے مل گیا, ایک جملے سے مل گیا ہے, میرا نبی آخری نبی ہے, بات ختم ہے. اب اگر کوئی ذلی بروزی یہ بھی کوئی قسم ہے, وہ بھی کوئی قسم ہے, دیکھو مولانا جتنی قسموں میں گھسو گے نا, تمہاری ایسی کی تیسی تو ہو جائے گی, قسمیں ختم نہیں ہوں. امام راضی کا ایک واقعہ ہے, سچا جھوٹا میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں پتا اس کا. وہ کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے عالم تھے. آپ ہی لوگ بیان کرتے ہیں, نزا کا وقت آیا, شیطان آ گیا. کہا راضی اللہ کو ایک مانتا ہے؟ کہا ہاں جی مانتا ہوں. کہا دلیل دے. 1 دلیل, 2 دلیل, 3 دلیل, 4 دلیل, حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی. شیطان نے ہر دلیل کا علمی رد کر دی. یہ راضی وہ ہے, علم تفسیر میں اس سے آج دنیا کا کوئی مسلمان کنارہ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا امام, اس کو توحید کی دلیلیں نہیں پتہ تھی. 360 دلیلیں خدا کے ایک ہونے پہ دی, شیطان نے رد کر دی. آخر میں کیا ہوا؟ آپ کی روایت کے مطابق یہ ہے, ان کے مرشد آئے اور کہا راضی الجھتا کیوں ہے؟ کہہ دے اے مردود, میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. بات سچی ہے یا نہیں ہے خدا جانے, لیکن تمہارا ایمان بھی اسی پہ قائم ہونا چاہیے. قادیانی جو کہتا ہے کہتا رہے, لیکن ہم رسول اللہ کو بغیر کسی دلیل کے آخری نبی مانتے. بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ختم نبوت پہ کنکلوژن ہو گئی. امام مہدی پر میری کتاب آ گئی ہے, اگر چاہیں تو وہ پڑھ لیں, ورنہ 20 کتابیں ماشاءاللہ موجود ہیں, اور اس کا آپ مطالعہ کرنا چاہے کریں. یہ سوال جو کہ خاص اتنے نہیں ہیں, آثار قیامت میں سورج کا نیچے آنا, زمین اور آگ کی طرح گرم ہونا, اس کی کیا حقیقت ہے, اور دجال کا ظہور کس جگہ سے ہوگا, یہ اچھا سوال ہے. 1 منٹ میں اگر آپ صرف دے دیں, صرف 1 منٹ. تو یہ کہاں سے نکلے گا, اس میں بڑی ٹینشن ہے. اس میں برمودا ٹرائنگل تھا, میں نے ذکر کیا ہوا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا. تو جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا, شارٹ کر رہا ہوں, اور مشرق کی طرف, مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے نکلے گا. اچھا, دنیا میں ایک شخص ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے جس نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ایک اضافی بات ہے, نوٹ کر لیں. ان کا نام ہے صحابی رسول حضرت تمیم داری. ان کا اصل نام مالک تھا. انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہوا یہ, ان شارٹ وہ فلسطین کے رہنے والے تھے, سمندر میں کئی سفر کر رہے تھے, کشتی الٹ گئی, کسی کنارے جزیرے پہ پہنچے, وہاں ایک عورت ملی عجیب و خلقت. اس سے پوچھا بھائی ہم کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر وہ اندر لے گئی, اور زنجیروں میں قید ایک بڑا سا جانور قسم کا کوئی شخص تھا. ان کو انہوں نے دیکھا, پورے گروہ نے, یہ ان کے چچزاد لوگ ساتھ, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے کچھ باتیں پوچھی, حضور علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا. تو بہرحال وہاں سے پھر یہ جب واپس آئے اور مدینہ شریف آئے, تو دجال کے بتانے پر ہی, اس سے پہلے یہ عیسائی تھے حضرت تمیم داری, لیکن جب دجال نے حضور علیہ السلام کی فضیلت بیان کی نا, جب پوچھا کہ عربوں نے کیا کیا, تو انہوں نے بتایا کہ عربوں نے ان کی بیعت کر لی ہے, مسلمان ہو گئے. تو دجال نے کہا تھا کہ انہوں نے بہتر کیا کہ محمد کی اطاعت اختیار کر لی. تو تمیم داری کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ محمد رسول اللہ حق ہیں. پھر وہ مدینے آئے, مسلمان ہو گئے. اور اس صحابی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ دنیا تو یہ کہتی ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ, لیکن یہ وہ خوش نصیب صحابہ میں ہے جن کی بات کو رسول اللہ نے روایت کیا ہے. خوش نصیب صحابی ہیں. اسی حدیث کے اندر آتا ہے مشرق کا اشارہ فرمایا حضور علیہ السلام نے. مشرق بہت وسیع ہے, میرا رجحان ہے, حتمی پہلی بات بتا رہا ہوں, وہ رسول اللہ کی بات ہے, وہ فل اینڈ فائنل ہے کہ مشرق سے نکلے گا. خراسان کا ذکر آتا ہے, اصفہان کا ذکر آتا ہے, یمن کا ذکر آتا ہے, بحرین کا ذکر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام سمتوں کا مختلف روایات کے اندر ذکر ہے. لیکن بات وہی جو میں نے حضرت زینب کے انتقال والی آپ کو بتائی ہے, باقی ہمیں نہیں پتا حتمی کے کہاں ہے. لیکن میری اپنی ایک رائے ہے, ہو سکتا ہے سچی ہو یا جھوٹی, اس پر پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر
دجال کا ممکنہ طور پر قیام ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر پہلا مقام جاپان کے قریب ایک سمندر کا علاقہ ہے جس کو ڈیول سی کہا جاتا ہے، ڈریگن سی بھی کہا جاتا ہے، ڈریگنز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے اور ڈیول سی بھی کہا جاپان۔ اس کے اندر کشتیاں نہیں چلتی، بہت بڑی بڑی لہریں آتی ہیں، تباہ کن علاقہ۔ اور دوسرا علاقہ فلوریڈا کا جو علاقہ ہے اس کے قریب برمودا ٹرائنگل ہے۔ ان دو مقام، اور یہ دونوں آپ اسکیل لے کر نقشے پہ گوگل میپ پہ رکھیں، ایسے سیدھا کریں گے نا تو یہ دونوں بالکل، ان کے درمیان کوئی آبادی نہیں، بالکل ساتھ ساتھ ملے ہوئے، اور یہ وہی سمت بالکل، کیونکہ دنیا گول ہے۔ حضور علیہ السلام کی مدینے کے سمت کو اگر گھما کر یہاں لے جائیں تو مشرق کی سمت یہی بنتی ہے۔ بات وہی ہے، کسی نے لکڑی سے ناپا ہاتھ یہاں تک، بعد میں پتہ چلا کہ مراد صدقہ کرنا تھا، حضور نے اشارہ مشرق کا کر دیا۔ خدا جانتا ہے کہ مقام کون سا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ مقام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر استقامت کے ساتھ زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی صاحب ہو گیا ہو، غلطی کوتاہی تو مجھے درگزر فرمائے، اور اگر کوئی اچھی بات ہو تو اللہ ہم سب کو اس کو قبول کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، ابھی وقت کے ٹائم جانے دیں، میں انشاءاللہ یہیں پر آ جائیں۔ ماشاء اللہ، نہایت ہی، اب اس کو کیونکہ ہم تو اختصار ہی کہیں گے، لیکن کسی حد تک جو ہے وہ تفصیل پہنچانے کی کوشش کی مفتی صاحب نے، لیکن جیسا ابتدا میں مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس کو مختصر بھی کیا جائے تو کتنا کیا جائے گا۔ بہرحال ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں انتظامیہ جامع مسجد مکہ کی جانب سے، فدائیان ختم نبوت پاکستان کراچی کے تمام منتظمین، نہایت ممنون و مشکور ہے مفتی صاحب کے کہ آج کے اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ سامعین محترم، قبل اس کے کہ آج کا دورانیہ 70 منٹ کا پورا ہو، چند منٹ ہمارے پاس ہیں تو کچھ اہم اعلانات سماعت کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جو ماشاءاللہ آج بڑی تعداد شرکاء کی جامع مسجد مکہ میں موجود ہے، اور بارش کی بھی پیشن گوئیاں بہرحال روزانہ نت نئی آ رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو جتنے شرکاء یہاں موجود ہیں وہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ تمام احباب جامع مسجد مکہ کے پیج کو لائک کریں، اس کے ذریعے وہ گھر بیٹھے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جامع مسجد مکہ، علماء اہل سنت اور غازی پروڈکشن کے ان پیجز کو لائک کریں تو یہ بلا تعطل کے نشریات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ جو احباب جامع مسجد مکہ میں شریک ہو رہے ہیں، جو میری بہنیں یہاں آ رہی ہیں، وہ داخلہ فارم جمع کروا دیں، فل اٹینڈنس پر ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا، اور کیونکہ اٹینڈنس ہمارے پاس ضروری ہے تو لہٰذا اٹینڈنس شیٹ پر اپنے دستخط ضرور کریں، نام لکھیں اور دستخط کریں تاکہ آپ کے نام کا سرٹیفکیٹ تیار کر دیا جائے۔ اسی طرح شرکاء کورس سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، مسائل بہت زیادہ ہیں، فتنے بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ کورس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو موضوع سے متعلق سوال کریں، موضوع سے متعلق سوال کریں تاکہ 70 منٹ کے دورانیے میں اپنے موضوع کو مکمل بھی کر لیا جائے، جو تشنگی ہو اس کو بھی پورے کر لیا جائے۔ اور جیسا ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ یہ 8 صفحات آج کے لیے تیاری کی تھی مفتی صاحب نے، 8 پیجز ہیں، یہ 8 صفحات ہیں۔ اب اس میں سے بمشکل تمام 2 سے 3 صفحات کا خلاصہ پیش کیا گیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے داخلہ فارم پر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر لکھ دیں تاکہ پی ڈی ایف آپ کو بھیج دی جائے۔ مفتی صاحب ہمیں پی ڈی ایف دے دیں گے، ہم آپ کو یہ منٹس بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جن کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کی فوٹو کاپی، ہارڈ کاپی بنوا لیں اور اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے تو ان کے سامنے اسکرین پر 2 نمبرز آ رہے ہیں، ان دونوں نمبرز پر وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنا نام لکھ کے واٹس ایپ کر دیں تاکہ ان کا نام محفوظ کر لیا جائے، اور اسی نمبر پر انہیں کل کا جو موضوع تھا قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت، اور آج آثار قیامت اور فتنہ دجال، اور آگے مزید جو موضوعات آئیں گے، ان تمام موضوعات کی جو پی ڈی ایف فائلز ہمارے پاس آتی چلی جائیں گی، ہم آپ کے نمبرز پر واٹس ایپ کرتے چلے جائیں گے۔ اپنا نمبر اسکرین پر آنے والے نمبرز پر بھیج دیجئے۔ اور اسی کے ساتھ کل کا اہم ترین موضوع، جس طرح منکرین ختم نبوت ظہور امام مہدی کو بنیاد بناتے ہیں،
اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، میں ہی مہدی ہوں کیونکہ حدیث میں آیا ہے، فلاں تفسیر میں آیا ہے، فلاں بزرگ نے لکھا ہے مہدی آئیں گے تو میں مہدی ہوں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اسی طرح نزول مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے، اور یہ بھی ہمیں بکثرت احادیث میں ملتا ہے، تفاسیر میں ملتا ہے۔ تو اس کو بھی بنیاد بناتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ جن کا وعدہ تھا وہ میں ہی ہوں، اور اس کے ساتھ بڑی خرافات ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، جو مرزا غلام قادیانی کی خرافات ہیں، جو کچھ بھی کہا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن کل کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور آپ کا دوبارہ تشریف لانا، دوبارہ تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر استاذ العلماء مخدوم و محترم حضرت علامہ محمد رضوان احمد صاحب نقشبندی مدرسہ اللہ العالی، جو پرنسپل ہیں جامعہ انوار القرآن گلشن اقبال کے، کل تشریف لائیں گے اور اس موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ تو اس ختم نبوت کورس کے پیغام کو عام کیجئے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ اس کو لائیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ کے جتنے دوست احباب آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ کا تعلق ہے ان کے ساتھ، ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ علامہ قاری محمد یعقوب الطاہری صاحب دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم یا ارحم الراحمین، آج کی ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ الہ رب العالمین، جو ہم نے علم دین حاصل کیا ہے اسے سمجھنے، اے اللہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، علم دین کا یا ارحم الراحمین ہمیں خزانہ عطا فرما۔ روزانہ پابندی کے ساتھ یا ارحم الراحمین ختم نبوت کورس میں ہم تمام کو شرکت کی سعادت و توفیق نصیب فرما۔ جو مجبوری کے تحت نہ آ سکے مولا کریم انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین یا ارحم الراحمین، فتنہ قادیانیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک محفل کا ثواب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہ ترب الحق قادری رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم، جتنے حاضرین، سامعین اور ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، مولا ان میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما۔ بے روزگار ہے، اچھا روزگار عطا فرما۔ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ قبلہ ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے، یا ارحم الراحمین یہاں کی انتظامیہ، اے اللہ فدانہ ختم نبوت کی جتنے بھی مولا کریم کارکنان ہیں، خصوصاً اے اللہ شیخ عمران الحق صاحب
دامت برکات عالیہ اور آپ کے تمام رفقا، مولا سب کو دین اور دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، سب کو موت سے پہلے مدینے اور مدینے والے کا دیدار نصیب فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما، مولا کریم تمام جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، جب میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔